بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس میں مختلف قسم کے عملیات اور تعویذات دے رہا ہوں۔ تو اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو جادو کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، یا رشتوں کی بندش ہو، یا کوئی اچانک آپ کی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو آپ اس کی طرف سے مایوس ہیں یا پریشان ہیں، تو آپ میرے اس عمل کو دیکھیں اور اس عمل پر عمل کر کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ تو آپ لازمی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جس کا نام ہے روحانی لائف وتھ شاہد بخاری۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پریشانی کے متعلقہ ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھ کر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، آپ جو ہے نا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے آگے شیئر کرنا ہے، چونکہ میں بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ آپ کے پاس یہ اپنے سینے کے راز پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا خاندانی علم ہے، چاہے روحانیت کا ہو یا جسمانی علم کی بیماریوں کے بارے میں ہو، تو میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ تو یہ بعد میں بھی لوگ دیکھتے رہیں اور فیض اٹھاتے رہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے۔ تو آپ نے بھی ثواب کی نیت سے اس کو آگے سے آگے شیئر کرنا ہے، اور ساتھ ہی جب اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ بیل کی گھنٹی کو جو ہے نا آپ نے وہ لازمی بٹن دبا دینا ہے، تاکہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کا پہنچتا رہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں السادات میں دواخانہ میں جو اس موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ ہے معدے کی بیماریاں۔ آج ہم معدے کے درد کے بارے میں کچھ بیان کریں گے کہ معدہ کیسے کام کرتا ہے، معدہ کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ معدہ جو حرف ہے جے ہوتا ہے، انگلش کا حرف جے، اس کی شکل کا معدہ ہوتا ہے۔ اوپر والا سرا اس کا غذا کی نالی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور معدہ کا نیچے والا سرا جو ہوتا ہے وہ ڈیورینم جس کو بولتے ہیں، وہ انتڑیوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تو یہ نیچے والا اگر سرا کسی بیماری کی وجہ سے تنگ ہو جائے، سکڑ جائے یا بند ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اوپر والا منہ کھل جاتا ہے، جس سے وومٹنگ آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں معدے میں درد قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا معدے کے ریح پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بلغم کے زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قبض کے علاوہ جو ہوتی ہے عورتوں میں سن یاس ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہسٹیریا کی مرض میں بھی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے، معدے کا درد ہو سکتا ہے۔ معدے کے منہ پر زخم بن جاتا ہے جس کو فم معدہ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے۔ معدہ میں ورم ہو جانا، معدے میں زخم ہو جانا جس کو السر بولتے ہیں معدے کا، تو اس وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے۔ اس کی وہ جو اصل وجہ ہے، اس وجہ کو دیکھ کر تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ علاج کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مالک شفا عطا فرمائے گا، مالک کرم کر دے گا۔ تو اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے پہلے اس میں اور کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اور مریض کو آہستہ آہستہ اور کبھی زیادہ تیز یہ دوروں کی شکل میں درد اٹھتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور مریض سے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور مریض رونا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی شدت کی درد ہوتی ہے کہ مریض سے برداشت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے، میٹھی میٹھی درد ہلکی ہلکی درد ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ دوروں کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پیٹ پھول جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، نفخ ہو جاتی ہے، اور ساتھ وامٹنگ ہوتی ہے، اور ساتھ کھٹی ڈکاریں،
یا بلند آواز سے ڈکار آنا، خالی پیٹ ڈکار آنا، یا خالی معدے میں بھی درد ہو جانا، تو یہ مختلف اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ اس کا علاج بالکل ہی آسان سا ہے۔ آپ نے لینا ہے ہرڑ سبز، اس کا آپ نے وہ اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے۔ یہ لینا ہے آپ نے 2 تولے۔ سنا مکی لینی ہے آپ نے 2 تولے۔ سنا مکی وہ آپ نے اس جو تیلے ہوتے ہیں وہ چن لینے ہیں، تیلے اس میں نہیں ڈالنے، صرف پتے پتے استعمال کرنے ہیں۔ چونکہ عام پرستار سوروں کے پاس مختلف یہ قسم کی آتی ہے سنا، اس میں تو ایک جو سب سے اچھی ہوتی ہے اس میں صرف پتے ہوتے ہیں، اس سے جو ہلکی 2 نمبر ہوتی ہے اس میں پتے اور وہ دوسرے کاخ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ 2 نمبر ہوتی ہے، اس میں وہ پتے کم ہوتے ہیں اور تیلے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تیلے بیچ میں ڈالیں گے تو یا ویسے ہی آپ سارے مارکیٹ سے لے کر ڈال دیں گے تو وہ آپ کے پیٹ میں درد کا مزید باعث بنے گی۔ یہ جو تیلے ہوتے ہیں یہ پیٹ میں بال ڈالتے ہیں، مروڑ ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پیچ ڈالتے ہیں، تو یہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے سنا مکی کے صرف پتے پتے استعمال کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے سونڈ 2 تلا، اور ساتھ لینا ہے نمک سیاہ، یہ بھی 1 تولہ ڈال لیں۔ یہ تمام 4 اجزاء بالکل آسانی سے بن جانے والے ہیں، تو آپ یہ چاروں چیزوں کو صفوف کر لیں، صفوف بنا کے تو اس کو 1 ماشا سے 3 ماشا تک آپ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ جو میں نے سر درد کے موضوع میں جو جہاں میرا سر درد کا ہمارا بیان تھا اس میں میں نے آپ کو ایک نسخہ دیا تھا آب شفا کا، تو وہ اگر آپ آب شفا بنا لیتے ہیں تو یہ آب شفا کا 1 قطرہ 1 چمچ چینی میں رکھ کر مریض کو پیٹ کے درد کو چٹا دیں، چسا دیں، وہ آہستہ آہستہ چستا رہے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ کی درد ختم ہو جائے گی۔ یہ معدے کی درد کے لیے جو وہ آب شفا ہے انتہائی زیادہ بہترین تاثیر رکھتا ہے۔ آپ وہ سر درد کے بیان میں جائیں اور سر درد کے بیان میں سے وہاں وہ آب شفا کا وہ نسخہ دیکھیں، وہ نسخہ بنائیں، اور پیٹ کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر یہ سردیاں آ رہی ہیں، کسی کو نزلہ کھانسی زکام ہو جاتا ہے، ناک سردی کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، تو آپ وہ آب شفا تھوڑا سا ہاتھ پہ لگائیں، ہاتھ پہ لگا کے تو ایسے ناک کے نتھروں کے ساتھ لگا لیں، تھوڑا سا اوپر لگا لیں، آپ کے ناک جو بند ناک ہوگا وہ کھل جائے گا۔ اگر اس کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ پہ مال کے تو پیشانی پہ لگا لیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے سر کی درد فوراً ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ تھوڑا سا سرسوں کے تیل میں ملا کر وہ سینے کی اور پسلیوں پہ مالش کریں، اگلی سائڈ پہ بھی اور پچھلی سائڈ پہ بھی، وہ کھانسی کے لیے، اور ساتھ یہ گردن پہ لگا دیں، سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے اور کھانسی کی تکلیف جو شدت ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ یہ آب شفا کا نسخہ میرا اگر آپ بنا لیں گے تو تقریباً گھر میں وہ آپ کا ایک مکمل ڈاکٹر ہوگا جو کہ آپ کی سر درد سے لے کر سر درد کو ختم کرے گا، نزلہ کھانسی زکام کو ختم کرے گا، سینے کی درد کو ختم کرے گا، سانس کی نالیوں کو کھولے گا، پیٹ کی درد کو ختم کرے گا، یعنی کہ وہ گردے کی درد کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر یعنی کہ وہ آپ کے گھر میں بنا ہو تو آپ کو کسی ایمرجنسی میں بھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، آپ وہ استعمال کریں۔ بتاشے میں اگر گھر میں پتاسا نہیں ہے تو آپ چینی لے لیں، سادہ چینی میں 1 قطرہ ڈالیں اور وہ مریض کو چسا دیں۔ اگر اس کے چوسنے سے اگر داڑھ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا سا وہ کاٹن پہ لگا کے داڑھ کے اندر رکھ دیں، یا باہر سے بھی لگا دیں گے تو انشاءاللہ داڑھ کی درد میں مریض جو چاہے وہ چیختا ہوا بھی انشاءاللہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے گا اور اس کی درد ختم ہو جائے گی، مالک کرم کر دے گا۔ وہ سر سے پاؤں تک ہر بیماریوں کے لیے آپ کے پاس وہ گھر میں ہونا چاہیے ایمرجنسی کی صورت میں، تاکہ آپ کو کسی بھی ایمرجنسی کی شکل میں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے اور نہ ہی آپ کو زیادہ فیسیں بھرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ میری آپ کے لیے دعا ہے اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک اور بات میں بھول گیا، جو پیٹ کے درد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ درود شفا رکھا ہے، درود شفا پڑھ کر آپ جو ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس سے بھی پیٹ کے درد کے لیے شفا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ جو پیٹ کے درد والا مریض ہے وہ اگر نماز پڑھ رہے تو نماز سے بھی انشاءاللہ پیٹ کے درد میں شفا ملے گی۔ تو یہ آپ نماز لازمی پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے سے ہی پیٹ کی درد ختم ہو جائے گی، اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک تو ویسے ہی ایسی عبادت ہے
کہ جس سے ہمارے عملیات جو اعمال ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہ مٹتے ہیں۔ تو درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ بھی اگر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ، اور اس درود پاک پڑھنے سے بھی انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور درود پاک پڑھ کے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھ کے پھر پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں اور ساتھ ہی پھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ پیٹ کی درد ختم ہو جائے گی۔ تو ساتھ آپ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھیں، نماز باقاعدگی سے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ پیٹ درد نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔